الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. لا نبي بعد محمد ولا رسول بعد محمد، لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بردانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطاکار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا. انتہائی والے احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کی نسبت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کو ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان کو بھی اشرف بنایا اور آپ کے نسب کو بھی اشرف بنایا. اللہ رب العزت نے آپ کے حسب و نسب کو بھی بلند و بالا بنایا. آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب بہت ہی وجیح انسان اور بہت ہی سخی انسان، اور اس دور جاہلیت میں بھی ان کے سب کام اچھے تھے. وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکتے تھے، ننگے بیت اللہ طواف کرنے سے روکتے تھے، اور جو محرم خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، خالہ، پھوپھی، بہن، ان سے نکاح کرنے سے وہ روکتے تھے، اور چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا حکم کرتے تھے. یہ ساری خاصیات ان کے اندر موجود تھی، اور بیت اللہ کے متولی تھے. رمضان المبارک میں ان کی سخاوت ہوتی تھی، سخاوت کی انتہا ہوتی تھی. اور غار ہرا میں سب سے پہلے خلوت انہوں نے کی، اور پھر اسی غار ہرا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی خلوت کا مرکز بنایا. سب سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اسی غار میں خلوت کرتے تھے اور عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غار کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے اس غار کو رونق بخشی،
اور پھر اسی غار کے اندر آپ کو تاج نبوت بھی بنایا گیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں خلوت فرماتے تھے، عبادات کے اندر مشغول تھے، اور اللہ رب العزت نے پہلی بڑی وہاں سے آپ کے اوپر اتاری اور وہاں سے آپ قرآن مجید کو لے کر تشریف لے آئے. تو پہلی نہیں بھی اسی غار ہرا کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عظمت والے، اور پھر آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کو بھی عظمت والے. حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ خاندان میں، بنو زہرہ میں جس اپنے عظیم بیٹے کے لیے جس خاتون کو منتخب فرمایا ان کا نام تھا حضرت آمنہ. کیونکہ حضرت عبداللہ جو تھے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ان کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمکتا تھا، نور نبوت چمکتا تھا. ام کتاب جو عیسائی عالمہ ہے، ام کتاب جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی اور عیسائی عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے کے اندر اور پیشانی کے اندر نور نبوت کو لے کر گناہ کی دعوت دی تاکہ میں یہ جو نور نبوت اپنے اندر منتقل کروں. تو حضرت عبداللہ نے اس کی دعوت پر انکار کر دیا اور منع کرنے چلے گئے. اور پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ نامی یہودی عورت تھی، وہ بھی تورات انجیل کی بڑی ماہر تھی. اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ میری طرف آ جائیں، 100 اونٹ بطور انعام بھی لے لیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا جو خواہش آپ رکھتی ہیں عبداللہ کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. چلے گئے. حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا. نکاح کرنے کے بعد ایک مرتبہ اسی خاتون فاطمہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگی واللہ میں کوئی زانی عورت نہیں تھی، میں نے آپ کی پیشانی کے اندر نور نبوت کو دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ میرے طرف منتقل ہو جائے، لیکن آپ نے میری خواہش کا مطلب یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر دیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کے والد محترم کے نکاح کے لیے بنو زہرہ کی خاتون، نیک بات خاتون، کیونکہ آپ کا خاندان اللہ رب العزت ان کو ہر جگہ سے آپ کی حفاظت. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم والدین سے پیدا ہوئے. جس محفل کے اندر حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، اسی محفل کے اندر عبد المطلب کا نکاح آمنہ کے چچا کی بیٹی حالہ کے ساتھ ہوا. اسی محفل کے اندر 2 نکاح ہوئے. اس حالہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اور رضائی بھائی بھی ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کو اجاگر کرتا تھا. حضرت عبد المطلب لکھتے ہیں ایک دن میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا، حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا، اور میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا کہ ایک درخت ہے، وہ اچانک ایسے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی شاخیں بڑھتی بڑھتی اس نے آسمان کو چھو لیا اور پھیلتی پھیلتی مشرق مغرب ہر طرف پھیل گئی، اور عرب و عجم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس درخت کے لیے. اور قریش کی ایک جماعت اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور دوسری جماعت اس کی شاخیں کاٹنے کے لیے لگی ہوئی، بھاگ رہی اس کی شاخیں کاٹے. جب وہ کلہاڑیاں اور اٹھا کر کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل آگے کھڑا کر کو مار مار کے بھگاتا ہے کہ ایسے نہیں کاٹتے تھے. حضرت المطلب کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھانا ہے کہ اس درخت میں سے کچھ پھل میں بھی حاصل کروں، کچھ میں اس کا ثمرہ کھا لوں. تو کہتے ہیں میں آگے بڑھا تو نوجوان مجھے روک لیا، کہتے ہیں اس کے اندر آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، اس درخت کے اندر آپ کا حصہ کوئی. کہتے ہیں میں اچانک میری نیند کھلی، وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ مجھے اس نے کہا آپ کا کوئی حصہ نہیں. کائنہ عورت رہتی تھی، وہ خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی، میں اس کے بعد گیا، جب میں نے خواب بیان کیا تو وہ گہری سوچ کے اندر ڈوب گئی. بیٹھی بیٹھی کہنے لگی اگر یہ خواب آپ کو حقیقت میں آیا ہے، پھر آپ کے خاندان میں آپ کے اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مشرق اور مغرب کے اندر پھیل جائے گا اور اس کی حکومت ہر جگہ پھیل جائے گی. یہ خواب کی تعبیر ہے. حضرت آمنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بدن مبارک کے اندر آئے تو ان کے لیے تو ایک عجیب منظر تھا. ان کی تو زندگی بدل گئی اور ان کے حالات بھی بدل گئے اور انہوں نے عجیب عجیب چیزیں دیکھی. خود فرماتی ہیں کہ میں اگر چاند کی طرف دیکھتی تھی تو وہ میرے سامنے عزت افزائی کرتا تھا. اگر میں ستاروں کی طرف دیکھتی تو ستارے مجھے سلامی پیش کرتے تھے. اور اگر میں بازار کے اندر جاتی مکہ کے اس وقت وہ گلیاں آج تو کارپیٹڈ روڈ ہے اس کے اندر, اس وقت تو سارے پتھریلے آتے تھے, پتھر ہی پتھر ہے. تو کہتے جس پتھر پر میرا پاؤں آتا وہ پتھر روئی کے دالوں کی طرح نرم ہو جاتا. میں جس درخت کے لیے جاتی تھی اس کی ٹہنیاں جھوک جھوک کر مجھے سلامی کرتے تھے. اور میں اگر دھوپ میں جاتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا تھا. ہر چیز میرے احترام کو بجا لاتی تھی. اور میں بہت پریشان تھی عجیب, اور مجھے عجیب عجیب خواب آنے شروع ہو گئے اور اکثر مجھے خواب کے اندر نور نظر آتا تھا اور ہر طرف سے مجھے سلامی آتی تھی. فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کی جو میری سہیلی ہے. میں نے کہا میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتی ہوں, میں بڑی پریشان ہوں. کبھی میں کیا دیکھتی ہوں, کبھی مجھے پتھر سلام کر رہے ہیں, کبھی کوئی درخت سلام کر رہے ہیں اور ستارے مجھے سلام کر رہے ہیں اور میں عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں. تبوک پرستی کا دور تھا, وہ جہالت کا دور تھا. انہوں نے کہا کہ آمنہ جو یہ ایام ہوتے ہیں ان ایام کے اندر سائے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کسی کو سایہ نہ پڑ جائے. تو ہم تو ان ایام کے اندر ایک کنگن بنواتے ہیں, لوہے کا کڑا بنواتے ہیں اور وہ کڑا اپنے گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں, پھر ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کوئی کڑا بنوا لو. میں نے کہا چلو بنوا لو. تو انہوں نے مجھے کڑا بنوا کر دیا اور میں نے گلے میں ڈال دیا. جب میں گلے میں ڈالا رات میں سوئی کیا خواب میں دیکھتی ہوں ایک حسین و جمیل بابا بزرگ سفید ریش بہت خوبصورت بڑے وجیح بڑے باروق انسان وہ میرے سامنے آئے اور ایسے اشارہ کیا ہے, ایسے اشارہ کرتے ہوئے دیر سے وہ کڑا ٹوٹا ہوا تو جاتا ہے. میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے بابا جی تم کون ہو؟ یہ تو میری بیماریوں کا علاج تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا, آپ نے اس کو توڑ دیا ہے. کہنے لگے میں ابراہیم خلیل اللہ, میری بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں اور ہم یہ نہیں چاہتے, میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی تباہ پرستی کا شکار ہو جائے اور شرکیہ باتوں کے اندر مبتلا ہو جائے. آپ کے بدن کے اندر جو مبارک بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, وہ عام بچہ نہیں ہے, وہ عظمت والا ہے, رفت والا ہے, بلندیوں والا ہے, تاجدار ختم نبوت ہے. جب وہ دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو حق کا بول بالا ہوگا, حق کا بول بالا ہوگا, ہر طرف جو ہے نور کا نرالا ہوگا اور میرے آقا جو ہے وہ شان والا ہوگا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تو میں اس وقت مطمئن ہو گئی یہ کوئی سحر, کوئی جادو, کوئی اسرار یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کی طرف سے علیہ السلام کیا ہے. پھر اماں کے لیے خوشبو کا معاملہ عجیب ہو گیا کہ جسم کے اندر خوشبو آتی تھی اور جہاں بھی جاتی تو خواتین آپس میں تذکرہ کرتی, بیوہ خاتون ہے پتہ اتنی اعلیٰ خوشبو کہاں سے منگواتی ہے. عورتیں آپس میں تذکرہ کرنے لگی. آپ کی سانس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ کے پاس یہ خبر پہنچی. آپ کی دادی خود بیان کرتی ہے کئی مرتبہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی اپنی بہو سے کہ خوشبو کہاں سے لاتی, لیکن ان کے اوپر تو عجیب اللہ نے ایسی چیز ڈالی, اتنا ان کا روب تھا میں ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی. تو یہ بات یہ جو ہے شکایت حضرت عبد المطلب کی بات پہنچی. حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بلایا, اپنا بیٹی کی خوشبو کہاں سے منگواتی ہے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا حضور آپ یہ فرماتے ہیں میں نے تو آج تک اللہ کا واحد بازار بھی نہیں دیکھا, میں نے خوشبو تو دور, آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں. آپ اگر میں آپ کو اپنی باتیں بتاؤں تو آپ مجھے کہیں گے یہ پاگل بچی ہے, کوئی عجیب عجیب باتیں کرتی ہے. میں تو جاتی ہوں پتھر مجھے سلامی کرتے ہیں, مجھے درخت سلام کرتے ہیں, جس طرف جاتی ہوں اور میرے ساتھ گفتگو وہاں میں گفتگو ہونے کی ہر چیز کوشش کرتی ہے. میں ستاروں کی طرف دیکھتی ہوں وہ بھی مجھے سلامی پیش کرتے ہیں. درختوں کے نیچے جاتی ہوں درخت جھک جھک کر اپنی ٹہنیاں اوپر دیتے ہیں. دھوپ میں ہوتی ہوں تو وہ بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں اور عجیب عجیب خواب دیکھتی ہوں.
تو حضرت عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے پوتا دینا ہے وہ عجیب عظمت والا ہے۔ کمال یہ نہیں کہ انسانیت جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی ہے، کمال تو یہ ہے کہ چاند میرے آقا کے قدموں میں آتی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ پتھروں سے پانی نکل آیا، پتھروں سے پہاڑوں سے پانی نکل آتا ہے، کمال تو یہ ہے میرے آقا کی انگلیوں سے پانی نکلا، ایسا چشمہ پھوٹا کہ 1500 صحابہ کرام نے اور ان کے جانوروں نے پانی پیا۔ حدیث پاک نظر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ پر تشریف لے گئے تھے اور شکایت کی لوگوں نے کہ پانی کی بہت کمی ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پانی ختم ہو گیا ہے، جو مشکلوں کے اندر پانی تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے اس کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اکٹھا کر کے لایا گیا، پانی رکھا گیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک انگلیاں مبارک ڈالی، چشمہ پھوٹ پڑا۔ 1500 صحابہ کرام نے خود پانی استعمال کیا اور اپنے جانوروں کو پلایا۔ کمال تو یہ، کمال یہ نہیں کہ انسانوں نے کلمہ پڑھا، کمال تو یہ ہے کہ پتھروں نے بھی میرے آقا کا کلمہ پڑھا، کمال تو یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات مقدس کو خوشبو بنایا، آپ خود خوشبو، آپ کا وجود خوشبو، آپ کی زبان خوشبو، آپ کا گفتار خوشبو، آپ کا انداز خوشبو، آپ کے اخلاق خوشبو، آپ کی ہر چیز خوشبو، اللہ رب العزت نے آپ کو خوشبو ہی خوشبو بنا دی۔ اور اللہ کے رسول کی شان ہے، نبی وہ ہوتا ہے، نبی یہ نہیں جس کے اندر عیب ہو۔ ایک قادیانی کہنے لگا آپ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے نبی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے تو نہیں مانتے؟ پوچھا کہاں قرآن میں ہے؟ کانا من الکافرین، کافروں سے کانا تھا، ہمیں کانا نبی آپ کو ہی قبول ہو، ہم کانے کو نبی ہی نہیں مانتے۔ ارے کانا من الکافرین، کہنے لگا میرے نبی کو آپ نہیں مانتے؟ ہم نے کہا اگر آپ اپنے نبی کو منوانا چاہتے ہو تو دلیل دو۔ ہمارے نبی کی شان اور کندھے پر نور جو ہے تو ایک مہر لگی ہوئی تھی، وہ مہر نبوت تھی جو کبوتری کے انڈے کے برابر تھی۔ تیرے نبی کے کندھے پر کوئی مہر لگی تھی؟ کیا لگا وہ جبرائیل نے آئے تھے مہر لگانے کے لیے، کندھے کی بجائے آنکھ پر لگانا، کانا بن گیا۔ ایسا نبی تمہیں قبول ہو؟ ہمارے نبی کو شان والے ہیں، ختم نبوت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ مسلمہ کذاب تھا نا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، اس کے سر کے بالکل بال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو سارے سر کے بال آ گئے۔ مسلمہ کذاب بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا دعوے دار تھا نا، اس کو کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے، سب سر کے سارے بال آ گئے، تو بھی کوئی ایسا معجزہ دکھا۔ اس نے کسی کو میرے سامنے لیا تو ایک بندے کو لایا گیا، اس کے سر کے آدھے بال تھے آدھے نہیں تھے، کہنے لگا میں ہاتھ پھیروں گا اس کے بھی بال آ جائیں گے۔ ہاتھ پھیرا، بعد وقت نے جو کھڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی سچائی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایسا نبی انہیں کو قبول ہو۔ انگریز نے وہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں تھا، نبی تھا۔ وہ کہتا تھا میں ذلی ہوں، ذلی نہیں تھا، انگریز کی بلی تھا۔ وہ کہتا تھا بروزی ہوں، بروزی نہیں موزی تھا۔ ہمارا ایمان ہے میرے آقا کے مقابلے جو ہے وہ موزی ہی ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین پیدا کیا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 9 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک 8، 9 اور 12 ربیع الاول اختلاف ہے نا۔ پیدائش کے بارے میں جو اختلاف ہے لیکن وفات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ وفات 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام تھے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیدائش کے وقت کیونکہ اس وقت تاریخ نہ تھی، اس وقت ایسی کوئی بات نہیں تھی کوئی تاریخ مل سکے۔ وہ تو زاویوں سے ملایا ہے کہ کون سا دن بنتا ہے، 8 بنتا ہے، 9 بنتا ہے بات، لیکن محققین نے جو زیادہ ترجیح دی ہے وہ 9 ربیع الاول کو دی ہے، اور بعض نے زیادہ ترجیح 12 کو بھی دی ہے، لیکن 9 کو بھی زیادہ دی ہے۔ تو 9 اور 12 کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ صبح صادق کے وقت جس وقت آپ دیکھتے جیسے پوپ پھٹتی ہے، ہم کہتے ہیں پوپ پھٹی ہے، اندھیرا ختم ہوا ہے، روشنی شروع ہوئی ہے، میرے آقا اسی روشنی کو تشریف لے کر تشریف لے آئے۔
اور ایسی روشنی لائے کہ پوری کائنات کو منور فرما دی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت صبح کے وقت، صبح 7 کے وقت ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو ساری دنیا منور ہو گئی انشاءاللہ ولادت کی برکات۔ اور اس وقت کے عجیب عجیب واقعات اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔